الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جامعہ مسجد امینیہ اور یہ مسجد حضرت اقدس حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امین صاحب مرحوم پھر ان کے فرزند حضرت اقدس حضرت مولانا بدر عالم صاحب دامت و برکاتہ عالیہ الحمدللہ پھر ان کے فرزند حضرت اقدس حضرت قاری محمد امین صاحب اور قاری محمد سعد صاحب اور اس مسجد کے خطیب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد خلیل صاحب دامت و برکاتہ عالیہ اور یہ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل معمولی محفل نہیں اور یہ میرا اور آپ کا آپس میں بیٹھنا معمولی نہیں ہے۔ ہماری نسبت اس وقت جو بیٹھنے کی ہے وہ قرآن پاک کی تکمیل پر ہے۔
لفظ الحمدللہ سے لے کے لفظ والناس یعنی قرآن پاک کی تکمیل پر، اور یہ آپ حضرات جو آئے ہیں، آپ کا مقام اور آپ کی شان اور آپ کی عزت اور آپ کی عظمت، میں چند بولوں گا، اس سے آپ کو اپنی عزت پتہ چل جائے گی، اپنا مقام پتہ چل جائے گا، آپ کی شان پتہ چل جائے گی۔ مسجد کے اندر مجھ سمیت جتنے بیٹھے ہیں، یہ نہیں وہ اپنی جگہ مصلی میں کھڑا ہونے والا عالی شان، ممبر پہ بیٹھنے والا عالی شان، مصلی میں جو کھڑا ہے پیچھے اس کی سماعت کرنے والا اپنی جگہ شان والا، لیکن جو آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ جو ابھی میں لفظ بولنے والا ہوں اس سے آپ کو اپنا مقام پتہ چل جائے گا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ ادھر ہر آنے والا جتنے بھی آئے ہیں، نہ میری وجہ سے آئے، نہ خطیب صاحب کی وجہ سے آئے، نہ اس مدرسے کے محتمم مولانا بدر عالم صاحب کی وجہ سے آئے، نہ یہاں پر تراویحوں میں کھڑے ہونے والے امام قاری محمد امین صاحب کی وجہ سے آئے، نہ پیچھے سماعت کرنے والے قاری محمد سعد صاحب کی وجہ سے آئے۔ جو میں آیا، میں بھی کسی کے کہنے پہ نہیں آیا، آپ بھی کسی کے کہنے پہ نہیں آئے۔ اگر بات کہنے کی ہے تو انہوں نے ہو سکتا ہے کتنوں کو فون کیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے نا، جس دن پروگرام ہوتا ہے اس دن انسان اپنے محبین، متعلقین، متوسلین کتنے ہوتے ہیں، چاہنے والے، ہر ایک کو فون کرتا ہے۔ اور آپ میں سے بھی کسی نے کہا ہوگا جی قرآن کا اختتام ہے، آ جاؤ، اور ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل کر دے گا۔ کتنوں نے کہا ہوگا، اپنے پڑوس میں، اپنے دائیں بائیں کتنوں نے، لیکن نہ میرے کہنے پر، نہ ان کے کہنے پر، نہ انتظامیہ کے کہنے پر، نہ ایک دوسرے کے کہنے پر آئے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بڑے پروگرام ہوئے، کتنی دفعہ فون کیا ہوگا، جن کو فون کیا ہوگا وہ نہیں دوسرے چہرے نظر آئے ہوں گے پروگرام میں۔ ہوتا ہے۔ لیکن اب میری سنیے، یہ گھر کس کا؟ کس کا؟ میں آپ کو آپ کا مقام بتانا چاہتا ہوں، آپ کی شان بتانا چاہتا ہوں، آپ کی عزت بتانا چاہتا ہوں، آپ کا مرتبہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ گھر اللہ کا، اگر میرا گھر ہو، میرے گھر میں کون آئے گا؟ جس کو میں بلاؤں گا وہ میرے گھر میں آئے گا، اور جس سے محبت زیادہ ہوگی تو اپنے گھر میں زیادہ ٹھہراؤں گا۔ تو آپ کو کس نے بلایا؟ میرے اللہ نے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، آپ کو اللہ نے بلایا ہے، میں نے نہیں بلایا۔ قاری سعد صاحب نے، قاری امین صاحب نے، مولانا بدر عالم صاحب نے نہیں بلایا، آپ کو اللہ نے بلایا۔ کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بھی بندے پر جب رمضان کے علاوہ 10 مرتبہ شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور رمضان میں آنے والوں اس بابرکت گھڑی میں آنے والوں، اللہ رب العزت نے جو یہاں پر موجود ہیں 70 مرتبہ شفقت کی نگاہ سے دیکھا۔ کس نے؟ اللہ۔ تھوڑی دیر سوچئے، میں کون؟ دیکھنے والا کون؟ میری کیا اوقات؟ میں گناہوں سے لدا ہوا، خطاؤں سے لدا ہوا، سیاکاریوں سے لدا ہوا،
میں تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میری آنکھیں گناہوں سے بھری ہوئی، میرے کان گناہوں سے بھرے ہوئے، میری زبان گناہوں سے بھری ہوئی، میرا جسم کا ایک ایک عضو گناہوں سے بھرا ہوا، باوجود اس کے میرے رب نے شفقت کی نگاہ سے دیکھا۔ اب اگلی سنیے، فرمایا جو جس کے گھر میں آتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، مہمان ہوتا ہے، جو جس کے گھر میں آتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ کس کے مہمان؟ کس کے گھر میں آئے؟ اللہ کے گھر میں آئے تو مہمان کس کے ہوئے؟ جو اللہ کا مہمان، اللہ اس کا میزبان۔ اس وقت ہمارا میزبان کون؟ تھوڑی دیر سوچئے، میرے گھر میں آنے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان۔ میرے گھر میں آنے والا میرا مہمان، میں اس کا۔ جو اللہ کے گھر میں آیا وہ اللہ کا مہمان، اللہ اس کا میزبان۔ جو کسی کے گھر میں چلا جائے، جو کسی کے گھر میں چلا جائے وہ کیا کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے جن پلیٹوں میں کھاتا ہو وہ پلیٹیں آپ کو نہیں دیتا۔ کون سی پلیٹیں؟ جو کئی عرصے سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، خود اس میں نہیں کھاتا، مہمان کو کھلاتا ہے۔ خود اسٹیل کے گلاس میں پانی پی لیتا ہے، مہمان کو شیشے کے گلاس میں پانی دیتا ہے۔ اب یعنی مہمان کے ساتھ اس کی تواضع کا انداز۔ میں آپ کو اپنی شان، آپ کی عظمت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مجھے آگے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ اللہ، وہ میرے اور آپ کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اب آپ کو اپنی شان پتہ لگی؟ اب آئیے، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اس کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں سب رمضان میں نازل ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں کون سی رات میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ معمولی کتاب نہیں، اس میں ہر قسم کے مسئلے کا حل ہے۔ جتنے بھی پریشان ہو، غم زدہ ہو، دکھی ہو، جیسے بھی حالات ہو، آؤ ذرا قرآن سے جڑو۔ قرآن تمہیں کیسے اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف، خیروں کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر اسی قرآن کو چھوڑو تو کس پستیوں پہ لے جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ قرآن، اور آج اللہ معاف فرمائے ہماری پریشانی، ہمارے غم، ہمارے دکھ قرآن سے دور ہونے کی بیس پر۔ کاش ہم قرآن سے جڑ جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ ایک کتاب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی بھی آلہ لیا ہوگا نا، کوئی بھی آلہ، چاہے موبائل ہو، واشنگ مشین ہو، اے سی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک کتابچہ ہوتی ہے، اس کے اندر رہنمائی لکھی ہوتی ہے۔ یار یہ آلے کو ایسے ایسے چلائیں گے، اگرچہ ہم آپ کو 2 سال کی وارنٹی دے رہے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ چل سکتا ہے، لیکن اس کے مطابق جو آپ کو کتابچہ دیا جا رہا ہے، جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، جو اصول لکھے، اس اصول کے مطابق چلائیں گے تو وہ آلہ آپ کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ اگر آپ اصول سے ہٹ کر چلیں گے تو پھر 2 دن میں خراب۔ مثال کے طور پر میں موبائل لے آیا، 1 سال کی وارنٹی ہے، میں لانے کے ساتھ ہی پانی میں ڈال دوں، خراب ہو جائیں تو میں دکان میں جاؤں واپس کر دے گا؟ کیوں؟ سال کی وارنٹی ہے نا، واپس کرے گا؟ نہیں، کیوں نہیں کرے گا؟ کہے گا مولوی صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟
ہم نے اس چیز کی تو وارنٹی نہیں دی آپ آگ میں پھینک دیں پانی میں ڈال دیں اس طرح کی حرکتیں کریں، یہ کون سی طرح؟ سال کی وارنٹی ہے، لیکن آپ اس کتابچہ کو بھی دیکھتے ہیں نا، اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے بے ڈھنگا اس کو استعمال کر لیا، اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، بس ضائع ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا تو انسان کے ساتھ ایک کتابچہ بھیجا۔ اللہ نے انسان کو بھیجا تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھیجا، فرمایا اس کے اندر تیرے اصول لکھے ہیں، تیرے ضابطے لکھے ہیں، اگر عزت چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، بلندیاں چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، آ اس سے جڑ جا۔ دنیا کی دولت سے تیری خیریں نہیں۔ اگر کیا سمجھتا ہے؟ دنیا والے سمجھتے ہیں پیسہ ہوگا عزت ملے گی، دنیا والے کہتے ہیں اچھا بنگلہ ہوگا عزت ملے گی، دنیا والے سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہوں گی، دنیا کے مراعات ہوں گے، دنیا کی چیزیں ہوں گی، دنیا کا مال و متاع ہوگا، تجھ کو عزت مل جائے گی، تجھے خیریں مل جائے گی۔ نا 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 نا، دنیا کے ملنے سے یہ چیزیں عزتیں ضروری نہیں کہ مل جائیں، ہاں یہ ضرور ہے قرآن کے ساتھ جڑ جا، اللہ قدر کروائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، حبشہ کا رہنے والا ہے، ذات کے اعتبار سے غلام ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے قرآن سے جڑا، چلتا مدینے میں ہے، پاؤں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی رات تھی، آپ اوپر گئے، آپ نے کہا جبریل امین سے یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جا رہا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ سے پہلے کون جنت میں جا سکتا ہے؟ فرمایا میں پاؤں کی آہٹ کی آواز سن رہا ہوں۔ فرمایا بات درست ہے، لیکن یہ آپ کا وہ غلام ہے جو چلتا مدینے میں ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آسمانوں میں آیا کرتی ہے۔ آپ نیچے آئے، آپ نے بلال سے کہا بلال کون سا عمل کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا کیا عمل ہے، میرا کیا عمل ہے، میں تو غلام ہوں، میں تو حبشہ کا رہنے والا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا نہیں نہیں بلال، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میرے کان نے خود پاؤں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے۔ جو نبیوں سے جڑے، جو قرآن سے جڑا، جو اللہ سے جڑا، اللہ نے قدر کی۔ آج اس آیت کو اپنے گھروں میں اس کا ترجمہ دیکھنا، بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ او دنیا میں رہنے والوں، او دنیا میں رہنے والوں، تمہارے اپنے اصول ہوں گے، اللہ بھی تمہیں ایک اصول بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ یہ دنیا کے اندر جتنے کافر ہیں، جتنے ایسے سینے ہیں جن کے اندر کلمہ نہیں ہے، جو کلمے سے خالی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اس نعمت سے خالی ہے، اس پوری کائنات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کائنات میں اس کی کوئی، یہ تو میں حیثیت کہہ رہا ہوں لیکن قرآن کہہ رہا ہے اولئک شر البریہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اور دنیا میں رہنے والوں جس کے پاس بھی یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا تو سبحان اللہ، آپ کی فضیلت قرآن میں ہے۔
باقی یہ باتیں رہ گئی وہ جی زمانے کے ہم کیا مسلمان. او بابا ہر زمانے کا مسلمان اپنی جگہ پر ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اس کو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں. ہمارے استاد محترم مولانا منظور مینگل صاحب بعض ساتھی سے واقف ہوں گے. ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہتے ہیں حضرت ہمارے جو امام صاحب ہے نا اس میں ابو بکر والی صفات نہیں ہے، رضی اللہ. فرمایا ہمارے امام میں ابو بکر والی صفات نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اقدس میرے استاد محترم مولانا منظور مینگل صاحب دامت و برکاتہ عالیہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقتدی کون ہوا کرتا تھا؟ ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ بن جا، تیرا امام ابو بکر بن جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ بات کہتے ہیں نا ساڑھا امام ایسے، ساڑھا امام ایسے، ساڑھا امام ایسے. نا تو یہ یاد رکھنا، اماموں کی خامیاں نکالنے سے نسلوں میں دین اللہ ختم کرتا ہے. بڑے پتے کی بات ہوتا ہے، بڑے پتے کی بات. میں بطور مہمان ہوں اس لیے میں وہ باتیں نہیں کر رہا. اگر میں اپنی مسجد میں ہوتا، میرے کچھ ساتھی یہاں پر بیٹھے ان کو پتہ ہے میں اس پر آ کے پھر کیا کیا باتیں کر رہا. میں یہاں پر ایک قسم کا مہمان ہوں. یہ ہمارے معاشرے میں آدھے سے زیادہ نقصان اسی بات کا ہے، اسی بات. ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھنا آسان ہوگی. ایک ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہے، بیٹا نابینا ہے. بیٹا آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہے، بیٹا نابینا ہے. اب آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر فوت ہو جائے، وراثت کس کو ملے گی؟ کون سے بیٹے کو؟ نابینا بیٹا. ایک ہی بیٹا اس کا نابینا ہے. کس کو ملے گی؟ نابینا بیٹے. بابا نابینا ہے، مولوی صاحب تینوں کی لگے. میں اگر کہوں او جی وراثت اس نو کیا دے رہے ہو، اے تے نابینا ہے، مولوی صاحب تینوں کی لگے. بولو میرے ساتھ بولو، مولوی صاحب تینوں کہو گے نا. یہ تو اصول ہے، باپ کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے، بیٹا جو مرضی ہو. مولوی صاحب آپ کو کیا لگے؟ آپ کو شریعت نہیں پتا، اسلام نہیں پتا، قانون نہیں پتا، آئین نہیں پتا. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ سارے کہیں گے نا. بیٹا باپ نے کمایا بیٹے کو ملے گا. بالکل ٹھیک. باپ پہلوان ہے، بیٹا معذور ہے. باپ مر گیا، وراثت کس کو ملے گی؟ بیٹے کو. بیٹا معذور ہے، مولوی صاحب تینوں کی لگے. شریعت نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھیا، آئین دا پتہ نہیں، قانون دا پتہ نہیں، معاشرے دا پتہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یس سر، سچ آتے ایسے ہی ہے. پہلوان باپ فوت ہو جائے، بیٹا معذور ہو، وراثت کس کو؟ بیٹے کو. یہاں تک سمجھئے نا. آگے ایک جگہ تک لے کے جا رہا ہوں. نقطہ یہ تمہید تھی میری بات کی. آگے ایک جگہ تک لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء میرے وارث ہیں، جیسے بھی ہو آپ کو کیا لگے. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے وارث کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبی کے وارث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وارث بنایا. ایک ایسی ذات ہوتی ہے پوری کائنات میں جس کو انبیاء کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو اپنی مرضی سے
انبیاء وہ ذات ہیں جن کا چلنا بھی دین، جن کا خاموش بھی دین، جن کا سونا دین، جن کا کھانا دین۔ مولوی کا ہر لمحہ دین نہیں ہوتا، نبیوں کا ہر لمحہ دین ہوتا ہے، نبیوں کا ہر لمحہ، نبی کی ہر گفتگو۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتاتا، جو میرا اللہ بتاتا ہے میں وہ تمہیں بتاتا ہوں، جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں، علماء میرے وارث ہیں، جیسے بھی ہو چھوڑو ان کو، لیکن علماء نبی کے وارث ہیں۔ بیٹا معذور ہے، اپنا کام کرے گا لیکن وراثت کا حقدار ہے۔ بیٹا نابینا ہے، اپنا کام کرے گا، باپ کے وراثت کا حقدار ہے۔ مولوی جیسا بھی ہے اپنا کام کرے لیکن میرے نبی کا وارث ہے۔ بابا آپ کا بھی تو مقام بیان کیا تھا نا، اس وقت تو لفظ سبحان اللہ کی آواز ٹیٹ آ رہی تھی، میں نے کہا آپ اللہ کے مہمان، اللہ آپ کا میزبان، اس میں سبحان اللہ۔ جب مولوی کی بات آئی نا نا بابا یاد رکھنا تو مختصر ہے، رمضان کی طاق راتیں ہیں، میں اپنی کوئی بھی بات جب شروع کرتا ہوں کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے۔ طاق راتیں ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور تراویحوں کا اہتمام کیا، مقصود میں بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤں، آپ بھی دعا کے لیے آئے، مقصود یہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور ایک بات بابا میں کر دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ رمضان میں ہر آدمی صبح کا روزہ پھر تھکے ہوئے، تاکہ دعا ہم یکسوئی سے مانگ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم راتیں آتی ہیں، بڑی بابرکت راتیں آتی ہیں، بڑی اونچی اونچی راتیں آتی ہیں، بہت سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، سیاکاریاں معاف ہو جاتی ہیں، جرائم معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان راتوں میں بھی محروم ہو جاتے ہیں، ان راتوں بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کیا وہ لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 1 شرک کرنے والا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ دوسرے مقام پر فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ جنت اس پر حرام ہے، جنت اس پر حرام۔ نمبر 1 شرک سے بیزار ہو، شرک والا جو مشرک ہوتا اللہ اس کی بخشش نہیں۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ او جوانوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی، فرمایا دوستوں کو اہمیت دی جائے گی، والدین کو ذلیل کیا جائے گا۔ آج کڑھائیاں کس کو کھلائی جاتی ہیں؟ دوستوں کو۔ اگر بالا تکا ہاؤس میں جاؤ، شیخ تکا ہاؤس میں جاؤ، کسی بھی شہنشاہ تکا ہاؤس کے پاس جا، جس کے پاس بھی جا دوست نظر آتے ہیں، کسی کے ساتھ باپ نظر نہیں آیا مجھے آج تک۔ میری امامت کو 10 سال ہو گئے، میں نے کئی جگہ بیٹھے، میں نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ کہتا میرا پارٹنر ہے، دوست ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہتا بالکل زندہ ہے۔ میں اٹھ کر آ گیا، کہتا ہے کیوں حاجی صاحب، کیوں صوفی صاحب، کیوں پوچھا؟ میں نے کہا بس ویسے میں دلیل کرنا چاہ رہا تھا، میں اپنی حجت پوری کرنا چاہ رہا تھا۔ میں مسجد میں اکثر بولا کرتا ہوں تاکہ مجھے کوئی ایسا جوان تو نظر آئے جس کے ساتھ کڑھائی پر اس کا باپ بیٹھا نظر آ جائے۔ بڑا دکھی ہوں معاشرے کی باتیں دیکھ کر۔ اب بات یہ نا کہ ٹائم تھوڑا، بہت سی باتیں، دوا بھی ہے، تھکے بھی ہیں، میرا ساتھ بھی کوئی نہیں دیتا نا، کیونکہ لفظ سبحان اللہ مجھے بھی چارج کرے تاکہ میں بھی بولوں۔ میری جو بیٹری تھوڑی بہت تھی وہ آپ کی خاموشی، آپ کی سستی نے بھی ختم کر دی، میرے پاس علم ختم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں سبحان اللہ، اچھی بات ہے نا، اچھی بات، استغفر اللہ نہ کہ سبحان اللہ، اللہ اور موقع جلدی دعا کرے ایسا جاؤ، کوئی گل نہیں۔
اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے بیوی کو عزت دی جائے گی، ماں کو ذلیل کیا جائے گا۔ آج بیوی کی خاطر ماں کو نکالا جاتا ہے۔ نہ کر میرے نوجوان، جس نے تجھے پالا پوسا، مت کر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مت اس کی آہیں لے، مت اس کی بدوا لے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، باپ بوڑھا ہو جائے کوئی کام کاج کا نہ ہو، خدا کی قسم رحمتوں کا مجسمہ ہے، کام نہیں کرتا، 1 روپیہ نہیں لے کے آتا، تیرے پیسے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی خیر سے بھرپور ایک مجسمہ ہے۔ یہ گھر کے اندر پڑا بوڑھا، گھر کے اندر بیٹھی بوڑھی، خدا کی قسم یہ رحمت کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، آنے والی آفات کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیثوں کی روشنی میں ہے۔ ادین کا نافرمان بخشش نہیں ہوتی، دل میں توبہ کر دو، دل میں توبہ کر دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے اتنے حقوق بیان کے حضرات صحابہ اکرام لرز گئے سسکیاں مارتے ہوئے رونے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیں گے، سر کی مالش کر کے معافی مانگ لیں گے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں گے، جن کے والدین دنیا سے چلیں گے وہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے کثرت سے استغفار کیا کرو، اللہ قبر میں ان کو تم سے راضی کر دے گا۔ اللہ اللہ، والدین کی باتیں آتی ہیں تو بس میرے سے صبر نہیں ہوتا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ بابا ایک ہمارا دوست تھا، میں اس کے ہاں گیا، اس کے پاس ایک ڈائری تھی نا، ڈائری دفتر میں ڈائری پڑی ہوئی تھی، میں نے ویسے ڈائری اٹھا لی، لکھا ہوا تھا بجلی کا بل اتنا، فلانا اتنا، فلانا اتنا، ابا کا خرچہ، اماں کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، اسکول کا، وین کا، فلانا، دودھ والا، چلا بڑے لمبے، آگے دیکھا پھر تو جو میں تاریخیں دیکھتا رہا، ایک تاریخ وہ اس کا والد مجھے پتا تھا فوت ہو گیا، جنازہ میں نے پڑھایا ہے، لیکن پھر بھی لکھا ابا کا خرچہ اتنا، میں حیران پریشان، ابا کا خرچہ پتہ لکھا بھی ہے ابا مرحوم، آگے لکھا ہے مرحوم، آگے خرچہ بھی ہے، میں حیران پریشان، ابا کا خرچہ، اماں کا خرچہ، فلانا 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 فلانا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، ابا تو فوت ہو گیا، تو قبر میں دینے جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں ابا جی کا وہی خرچہ جو پہلے تھا، جو میں ان کو دیتا تھا، اب اس سے زیادہ کر دیا، سیلری زیادہ ہوگی۔ میں نے کہا پھر دیتا کیسے؟ کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ادھر چلا جاتا ہے۔ ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ کو بھولتے نہیں ہیں، خوش نصیب ہیں جنہوں نے افطاریوں میں، سحریوں میں اپنے بڑوں کو یاد کیا ہوگا۔ یا اللہ بخش فرما دے، بخشش کر دے، معاف کر دے۔ بابا جس باپ نے حرام کمایا تو کس کے لیے کمایا؟ بیٹوں کے لیے کمایا نا یار۔ اگر جھوٹ بولا تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ فراڈ کیا تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا، میرے ذہن سے بات نکل جائے گی، جلدی سے یہ پہلے سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم بخت انسان ہے وہ انسان، کم بخت انسان ہے وہ انسان، بدبخت انسان ہے وہ انسان جو مرے ہوئے باپ کے پیچھے بری باتیں کرے، مرے ہوئے باپ کے خلاف باتیں کرے، میرا باپ تو ایسا تھا، لوگوں کو بتائے۔ فرمایا بڑا بدبخت ہے، جو بھی تھا چھوڑ دو، اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 دل کے اندر کینہ بغض حسد رکھنے والا۔ اللہ اللہ، مسجد نبوی میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، قریب ایک صحابی کھڑا ہے، فرمایا دیکھنا بھی یہاں سے جنتی جائے گا، دیکھنا بھی یہاں سے جنتی جائے گا۔ ایک صحابی جا رہا ہے، داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں چپل ہے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہی صحابی
सिहाबी, फरमाया देखना यहाँ से तुमने जन्नती देखना है। फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने देखना है, अभी देखना यहाँ से जन्नती जाएगा। फिर देखा वही सिहाबी है, दाढ़ी मुबारक से वजू का पानी टपक रहा है, हाथ में चप्पल है। तीसरे दिन आपने फिर यही फरमाया, अब ये जो सिहाबी है सामने जिसके बारे में कहा जन्नती, इनका और इनका आपस में रिश्ता क्या है? चाचा भतीजे का रिश्ता है। किसका रिश्ता है? चाचा भतीजे का रिश्ता है, आपस में चाचा भतीजे का रिश्ता है। अल्लाह अल्लाह। अब भतीजे ने कहा ये मेरा चाचा जन्नती है, जरा देखूं ये कौन सा ऐसा अमल करता है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक मुसलसल जन्नती का हो गए अपने चचा के पास। चचा मैं आपके घर रहना चाहता हूँ 3 दिन। तो मैं बेटा क्यों नहीं? ओ भतीजे तेरा ही ते घर है, रह जा। तो वो रह गए। अब दिन को भी देखते हैं, रात को क्या करते हैं, चाचा सो गया, भतीजा भी सो रहा है, लेकिन चादर डाल के हल्का सा नीचे करके चाचे को देखता है। चाचा करता क्या है? कौन सी इबादत करता है, कौन सी रियाजत करता है, कौन सा जिक्र करता है? सुबह अजानों के वक़्त उठे, तो मैं शायद हो सकता आज मेरी वजह से कुछ ऐसा। दूसरा दिन भी इसी तरह, तीसरा दिन भी इसी तरह। उन्होंने कहा चाचा एक बात करता हूँ, माजरत के साथ मुझे जवाब दे देंगे? मैं भतीजे पूछ, जितने सवाल पूछते पर मैं अमल क्या करते हैं, कौन सा अमल करता है? मैं क्यों? फरमाया मैंने खुद अपने कानों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अथर से सुना, तू जन्नती देखना चाहता? मैंने कहा हाँ देखना चाहता हूँ। फरमाया भी देखना यहाँ से जन्नती गुजरेगा। आप गुजर रहे थे। दूसरे दिन भी कहा जन्नती देखना चाहते हो? मैंने कहा देखना चाहता हूँ। आप गुजर रहे थे। तीसरे दिन कहा आप जन्नती देखना चाहते हो? मैंने कहा देखना चाहता हूँ। फरमाया भी यहाँ से गुजरेगा। तीनों दिन आप ही गुजरे। कौन सा अमल है बताओ तो सही। कोई अमल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये रात को जब सोने लगता हूँ सबको माफ कर देता हूँ, सबको माफ कर देता हूँ। जो हुआ खटपट छट, जो हुआ, जो मैंने सुना, जो मैंने बोला, मैं कहता हूँ या अल्लाह मैंने माफ कर। आज सब एक दूसरे को माफ कर, दिल दिल में माफ करो, रिश्तेदारों को माफ कर दो, खानदानों जिन्होंने रिश्ता नहीं दिया उनको भी माफ करो। मैंने नहीं दिता किसनों दे सकता है? वाह वाह, ना जी ना, तौबा 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 तौबा। बड़ा दुखी हूँ, माशरे की बहुत सी बातें सुनते नहीं, मुझे नहीं दिया, किसी की भी नहीं, ना ना ना, तौबा तौबा। नहीं दिया कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे मशवरे में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मेरे से नहीं पूछा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। दिल को बड़ा वसी रखो मुसलमानों, दिल को बड़ा वसी रखो, दिल को बड़ा वसी रखो। माफ़ करना सीखो, माफ़ करना। फरमाया जो माफ़ करता है अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकत डालता है, जो माफ़ करता है अल्लाह उसकी उम्र को दराज करता है, जो माफ़ करता है अल्लाह अल्लाह। इस माफ़ करने में कितनी हदीसें, क्या क्या कमालात आपकी सोच है। फरमाया जो अक्सर लोगों को माफ करता है, अगर कोई ऐसे हालात आ जाएं, ऐसे हालात आ जाएं, गिरफ्त का रास्ता आ जाए, अल्लाह उसके लिए रास्ते कुशादा करता। अल्लाह कहता है मैं खुद उसकी मदद के लिए उतरता हूँ। माफ करना सीखो, छोड़ो दर गुजर करो। नहीं नहीं किसनू ओ खुदा दे बने मैनू सियाणदा, मैं कौन? छोड़ के सियाण ना ना ना। ये सीटें आर्जी, ये ताकतें आर्जी, ये वजारतें आर्जी, ये सब कुछ आर्जी, ये जवानी आर्जी। और मौली फजल रहमान सुन, जरा कान लगा के सुन, अपने आप को कह रहा हूँ। और मौली फजल रहमान सुन, कान लगा के सुन। आज जो मैं चीखे मार रहा हूँ, आज मैं जो चीखे मार रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, खुदा की कसम रूह निकल गई तो मक्खी भी ना उड़ा सकूंगा। इतना आजिज़ है इंसान। किस चीज़ की आंखें? ना बाबा, रहम करो, माफ करो, दिल को साफ रखो। फरमाया ऐसी ऐसी रातें आ जाती हैं बख्शिश नहीं होती, और ऐसे ऐसे लोगों की बख्शिशें हो जाती हैं जो बाजारों में बैठे हुए
کیوں؟ دل صاف، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، والدین کو راضی کرنے والے، اور ایسے ایسے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، مسجدوں میں آنے والے، بخشش سے محروم۔ کیوں؟ والدین ناراض، رشتہ دار ناراض، پڑوس ناراض، امام ناراض۔ نا نا نا، معاف کر دو، چھوڑ دو، درگزر کرو۔ حساب کس نے لینا؟ میرے اللہ نے لینا، میرے اللہ پہ چھوڑ دو۔ بابا یہ رات بڑی اہم رات ہے، کیا پتہ آج تاک رات ہو، دعا میرے ذمہ کسی اور کی ذمہ کچھ۔ اب دل کے اندر سے ایک تو یہ جن کے والدین ناراض ہیں یہیں پر بیٹھے بیٹھے توبہ کر رہے ہیں، یہیں پر بیٹھے بیٹھے میں جا کے معافی مانگوں گا، میں پاؤں پہ دباؤں، روزانہ جوانوں جا کے باپ کے پاؤں دبایا کرو۔ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، اور ایسے والدین کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے بچے معصوم ہیں، ابھی سے اپنے بچوں کو قریب کرو، پاؤں دباؤ، ابھی سے قریب کرو۔ یہ بچے باپ کے سامنے بیٹھنے کے عادی ہو جائیں گے، پھر جوان ہوتے پھر نہیں بیٹھ سکتے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑ رحمتیں ہو، خدا کی قسم اس مرد کلندر نے بچوں کی تربیت اور والدین کے ساتھ منسلک جو باتیں ہیں نا، اگر وہ میں آپ کو سنا دوں آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ وہ مرد کلندر نے کیسی کیسی اپنے ملفوظات پہ کیسی کیسی بحثیں چھڑی۔ بابا جن کے معصوم بچے ہیں، جن کو میں گودوں میں دیکھ رہا ہوں، ان کو روزانہ بیٹا پاؤں دباؤ، ان سے پاؤں دباؤ، ہاتھ دباؤ، جاؤ اماں کو بھی دباؤ، پھر پیسے دوں گا، اماں کو دباؤ۔ ابھی سے آدھی، ابھی سے وہ 2-4 منٹ بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، پھر یہ جب جوان ہو جاتی ہے پھر بیٹھنا آسان، ورنہ ہوتا کیا ہے؟ برگر لا کے اوپر، ہم نے ابا جی کو نیچے والا پوشن دیا، نیچے والا پوشن دیا، آسامی سے آن دے جڑا تھلے دا پوشن دیتا وہ بھی پتہ ہے۔ آپ کی میرے ساتھ مناسبت اتنی خاص نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ میں کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ کے مولوی صاحب کیسے تھا نقلی اتارتا ہے، مناسبت ہوتی تو پھر کچھ مزہ آتا۔ اپنی مسجد میں اور ماحول ہوتا ہے، دوسری کی مسجد میں۔ بابا اب دعا کرتے ہیں، اللہ کرے آج رات تاک رات ہو، اگر گزر گئی اللہ پھر بھی نصیب فرمائے، آنے والی اللہ پھر بھی نصیب فرمائے، اور یہ تاک راتوں میں آنے والے سال کے فیصلے ہوں گے، آنے والے سال کے عزت کے، عروج کے، ترقی کے، موت کے، رشتوں کے، ہر چیز کے فیصلے۔ نوجوانوں گڈی گڈی نہ ڈھونڈو، گڈیاں نہ ڈھونڈو، دیندار ڈھونڈو، دیندار ڈھونڈو۔ سمجھئے ہو نا؟ جوان اشارے میں بڑے سمجھتے ہیں، بڑے سمجھتے ہیں، جتنا اشارہ یہ جوان سمجھتے ہیں ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ گڈیاں نہ ڈھونڈو، مسلمان ڈھونڈو، دیندار ڈھونڈو جو آپ کے والدین کی قدر کرے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل اسم، لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف فرما. سب کی خطاؤں کو معاف فرما. سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما. سب کے جرائم کو معاف فرما. سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہم میں سے جن کے بڑے فوت ہو چکے یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے والدین نے اگر جھوٹ بولا تو ہماری خاطر, اگر فراڈ کیا تو ہماری خاطر, اگر دھوکہ دیا تو ہماری خاطر, اگر رشتہ داروں سے لڑے تو ہماری خاطر. یا اللہ آج وہ دنیا میں سے چلے گئے. یا اللہ آج دنیا سے چلے گئے. اے میرے مولا تو تو بڑا رحیم ہے. اے میرے مولا تو تو بڑا کریم ہے. تجھے تیرے ناموں کا واسطہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع حنان منان دیان. سارے نام تیرے ہیں. تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ یا اللہ ہمارے بہو کی بخشش فرما دے. ہمارے بہو کی بخشش فرما دے. ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. یا اللہ ان کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ مجلس لگی ہوئی ہے, الحمد سے لے کے والناس تک قرآن سنایا گیا. یا اللہ یہ محفل ایسی محفل ہے, یہ بابرکت محفل ہے, رمضان کا مہینہ ہے, سفید ریش بیٹھے ہیں, معصوم بچے ہیں. یا اللہ اس میں مسافر بھی ہوگا. یا اللہ اس مجمع کے اندر کیسے کیسے لوگ ہوں گے. یا اللہ اس مجمع میں کوئی ایک تو ہوگا جس کے ہاتھ اٹھنے کو تو پسند کرتا ہوگا. یا اللہ اس کی بدولت ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے بڑوں کی بخشش فرما دے. ہمارے بڑوں کی بخشش فرما دے. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. ہمارے استادوں کی بخشش فرما دے. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ اس مسجد اس مدرسے کے ساتھ جو جو تعاون کرتے ہیں, جو امام صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, خطیب صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, شیخ الحدیث مولانا امین مرحوم صاحب کے نواسوں پوتوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اچھے انداز میں بولتے ہیں, اس مسجد کا خیال کرتے ہیں, جو جو بھی ان کے معاونین ہیں, جو بھی ان کے ہمدرد ہیں, یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اگر دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ اگر زندہ ہیں ان کے علم میں, عمر میں, جان میں, مال میں برکت نصیب فرما. ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ اگر ان میں سے کوئی بھی پریشان, غم زدہ, دکھی, کسی بھی معاملے میں پریشان ہے, یا اللہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یا اللہ آسانی کے فیصلے فرما دے, خیر کے فیصلے فرما دے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہو, اسپتالوں میں, جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری یا بیماری کی حالت اس مجمع میں ہے, یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما. سب کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. سب کو جلد و جلد صحتیابی نصیب فرما. یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما, جسمانی ہو یا روحانی بیماری ہو. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں پاک فرما دے. ہر قسم کے غموں سے یا اللہ ہمیں پاک فرما دے. یا اللہ جہاں کہیں میرا مسلمان بھائی پریشان ہو, غم زدہ ہو, دکھی ہو, یا اللہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, سب کے ساتھ آسانی فرما. یا اللہ اب تک جنہوں نے روزے رکھے, جنہوں نے عبادات کی, جتنی بھی عبادات کی, جتنے نفل پڑے, جو خیرات صدقہ کیا, یا اللہ سب قبول فرما, سب قبول فرما, سب قبول فرما. یا اللہ جو
باقی ہے اس کا احترام نصیب فرما یا اللہ ابھی تک جو ہمارے بہن بھائی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ان کو راہ راست آنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ان کو راہ راست آنے کی توفیق نصیب فرما ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے قریب صحابہ تھے اور ایک منافق کا جنازہ جا رہا تھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دشمن دنیا سے چلا گیا آپ زاروں قطار رونے لگے آپ زاروں قطار رونے لگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دشمن چلا گیا آپ کیوں روتے ہیں فرمایا جو بھی تھا میرا امتی تھا جو بھی تھا میرا امتی تھا جو بھی تھا میرا امتی تھا بے نمازیوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ بے نمازیوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ بغیر روزوں والوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ جو میرا مسلمان بھائی جس گناہ میں بھی ہے کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ سینے کے ساتھ لگا سینے کے ساتھ لگا میرا نبی کا امتی ہے قدر کر احترام کر سینے کے ساتھ لگا دعا کیا کر یا اللہ جتنے گناہگار ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کو راہ راست آنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اس مجمع میں جنہوں نے توبہ کی یا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما یا اللہ اس وقت مجھ سمیت سب بیٹھے ہیں کسی کی کیا حاجت ہوگی کسی کی کیا تمنا ہوگی کسی کی کیا آرزو ہوگی یا اللہ کسی کے بچے نہ فرمان ہوں گے کسی کی بچیاں نہ فرمان ہوں گی یا اللہ کسی کی بیویاں نہ فرمان ہوں گی یا اللہ کسی کے بھائی نہ فرمان ہوں گے یا اللہ پڑوس سے تنگ ہوں گے طرح طرح کی پریشانیاں طرح طرح کے غم ہوں گے یا اللہ کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان کوئی کس حوالے سے پریشان یا اللہ کسی کی اپنی چھت نہیں ہوگی وہ اس کے حوالے سے پریشان کسی کی اولاد نہیں ہوگی وہ اس کی وجہ سے پریشان کسی کی اولاد ہوگی نرینہ اولاد نہیں ہوگی وہ اس کی وجہ سے پریشان اے میرے مولا مسجد کا ماحول ہے تیرا گھر ہے تیرے مہمان ہے تو ہمارا میزبان ہے ہماری دعاؤں کو رد مت کرنا ہماری دعاؤں کو رد مت کرنا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو خالی مت کرنا ہماری اٹھی جولیوں کو خالی مت کرنا اے میرے مولا معلوم ہے ہمیں ہم کون سی نیکی پیش کرے کوئی نیکی ہمارے پلڑے میں نہیں کوئی نماز ایسی نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکے کوئی ایک روزہ نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکے کوئی عمل نہیں تیرے حضور پیش کر سکے یا اللہ بس اتنا ہی ہے ہم نبی کے امتی ہیں سینے میں کلمہ ہے اور کچھ بھی نہیں تیرے گھر میں آئے یا اللہ دنیا والوں کا دستور ہے اگر کسی کے گھر میں چلے جائیں وہ بھی تو معاف کر دیتا ہے اے میرے رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے اے میرے مولا میں معاف فرما دے ہماری ضروریات پوری فرما دے ہمارے غموں کو دور فرما دے یا اللہ اس مسجد کے اور مدرسے کے جو جو وسائل ہیں یا اللہ پورے فرما دے دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما دے ادھر جتنے پڑھنے والے ہیں یا اللہ سب کو علوم نبوت سے مالا مال فرما دے سب کے سینوں کو کشادہ فرما دے یا اللہ سب کی نسبتوں کو اعلیٰ فرما دے یا اللہ ادھر جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ہر پڑھنے والوں کا ہر اٹھنے والا قدم ترقی کا سبب بنا دے عروج کا سبب بنا دے خیر کا سبب بنا دے عافیت کا سبب بنا دے یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما جو نہ مانگا بن مانگے عطا فرما لیکن اتنی التجا کرتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیریں مانگی وہ خیریں ہم بھی مانگتے ہیں عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں اللہ محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما ہم سب کا آنا قبول فرما ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما بولنے والے کو بھی قبول فرما سننے والوں کو بھی قبول فرما یا اللہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو بولنے میں بتانے میں سمجھانے میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما آخری وقت ہو ہماری زبانوں پر یہ صدا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا رب